رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون ہم کر رہے تھے، انشاءاللہ آج یہ سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹ فرام آیا 114 اینڈ انشاءاللہ اٹ ول اینڈ ٹل دی آیا 118۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش واقعی تم بات کو جانتے ہوتے، کاش تم اچھے کام کرتے، پروڈکٹیو بنتے اور آج تم ایسے درد میں نہ ہوتے۔ ان لبثتم الا قلیلا، تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو دنیا میں، اور اللہ کہتے ہیں کاش تم جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، یہ غیب کے پردوں میں ہے، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ڈائریکٹ گائیڈنس نہیں لے سکتے، ڈائریکٹ کچھ پوچھ نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاش کا ورڈ بہت دفعہ قرآن میں یوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں نا کہ اللہ نے غیب کے پردوں میں رہنا ہے، اور اس طرح سے ہمارا غیب پہ ایمان لانا ضروری ہے، پھر ہی ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے۔ تو کاش کا ورڈ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت یوز کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم میں جائے۔ لیکن کاش کا ورڈ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے زبردستی بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رول رکھ دیا کہ جو بھی ہوگا غیب کے پردوں کے اندر ہوگا، انسین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتے، آپ جون سا مرضی راستہ چوز کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیلز بیڈ اباؤٹ اٹ when people choose the wrong way, right؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ کاش تم جانتے ہوتے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اچھے کام کرتے، کاش تمہیں پتہ ہوتا کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، بھلے وہ کتنی بھی ہو۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن وہ بھی گزر گئے نا، فٹافٹ گزر گئے۔ مطلب اتنا زیادہ عرصہ نہیں تھا کہ جو کہ ابھی تک جاری ہو، گزر گیا ان کا وقت۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو چیز عدد میں آ جائے وہ گزر جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنی ہی سیونگز انسان کے پاس ہوں، انسان خوش ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک دن آتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نتھنگ از انلمیٹیڈ ان دس ورلڈ۔ پھر ہم کہتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، یہ چیز ہمارے پاس کافی زیادہ ہے، یہ نہیں ختم ہونے والی۔ لیکن کہتے ہیں جب کوئی چیز عدد میں آ جائے، شمار میں آ جائے، تو اسے ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے ایک دن۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر انسان کے دو گھر ہیں، ایک جنت میں اور ایک دوزخ میں، اور اگر وہ برے کام کرے تو اس کا جنت کا گھر جنتیوں کو دے دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اچھے کام کرے تو وہ اپنا جنت کا گھر سیکیور کر لیتا ہے، اور دوزخ کا مقام اس کا دوزخی کسی کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو گھر رکھ دیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہر کسی انسان کے دو گھر ہیں۔ اگر وہ محنت کرتا ہے تو اپنی جنت سیکیور کر لیتا ہے، محنت نہیں کرتا تو اس کی جنت کی پراپرٹی کسی اور کے حصے چلی جاتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی حسرت ہے کہ ہمارا جنت کا گھر دوسرے لے جائیں، بہت بڑی ڈیپریویشن ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ہماری چیز دنیا میں لے جائے اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ بنگلو ہمارا تھا لیکن اب یہ اس کے پاس ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا، کیسے ہم کڑتے رہیں گے۔ ہم تو سوچ کے مرے جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، کیا کچھ تگ و دو کریں گے، اس پہ کیس کریں گے، مقدمہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے ہم اسے جان سے ہی مار دیں اگر قانون ہماری نہ سنے تو۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جنت کا گھر تو پھر پرماننٹ ہے۔ ہم عارضی پراپرٹیز کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، قتل عام ہوتے ہیں، خون ریزی ہوتی ہے، جان و مال کا ضیاع کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی دنیا کی عارضی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ وہ تو ایک پرماننٹ پراپرٹی ہوگی جنت کی۔ تو کتنا بڑا لاس ہے کہ اگر ہم اپنی جنت دوسروں کے ہاتھوں جانے دیں، اور وہاں تو ہم کوئی مقدمہ بھی نہیں کر سکتے، ان سے چھین بھی نہیں سکتے۔ جنت کا گھر جس کا ہوگا وہ اسی کے پاس رہے گا ہمیشہ، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آیا نمبر 115 ہے، افحسبتم، کیا پھر گمان کیا تم نے،
انما خلقناکم عبثا کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور بلا شبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارا گمان تھا کہ تم ایسے ہی پیدا کر دیے گئے؟ پرپز لیسلی تمہیں کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یو ور کریٹڈ پرپز لیسلی جسٹ ٹو فلفل یور ڈیزائرز اور جسٹ ٹو لیو ایز یو وانٹ۔ نو، یو ور ناٹ کریٹڈ پرپز لیسلی۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد رکھا ہے اس دنیا میں، کسی کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ دنیا انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، جب دل چاہا اٹھ کے کچھ کر لیا، دل چاہا سوتے رہے، دل چاہا ٹائم کو فری پراپرٹی سمجھ کے ویسٹ کیا، دین والوں کا مذاق اڑایا اور ہر بات میں جو ہے وہ مذاق ہی اڑاتے رہے، جب دل کیا ہنس لیا، جب دل کیا رو لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ القیامہ میں فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًّا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں سورۃ الذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہ دونوں مخلوقات میری عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے آخری خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو تم بیکار اور عبث پیدا نہیں کیے گئے اور تم محمل چھوڑ نہیں دیے گئے۔ یاد رکھو وعدے کا ایک دن ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے اور حکم فرمانے کے لیے نازل ہوگا۔ وہ نقصان میں پڑا، اس نے خسارہ اٹھایا، یا وہ بد نصیب اور بدبخت ہو گیا، وہ محروم اور خالی ہاتھ رہا جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جنت سے روک دیا گیا، جس کی چوڑائی مثل زمینوں اور آسمانوں کی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن عذاب الہی سے وہ بچ جائے گا جس کے دل میں اس دن کا خوف ہوگا، اور جو اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر قربان کر رہا ہے، اس تھوڑے کو اس بہت کے حاصل کرنے کے لیے بے تکان خرچ کر رہا ہے، اور اپنے اس خوف کو امن سے بدلنے کے اسباب مہیا کر رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم سے گزشتہ لوگ ہلاک ہوئے جن کے قائم مقام اب تم ہو؟ اسی طرح تم بھی مٹا دیے جاؤ گے، اور تمہارے بدلے آئندہ آنے والے آئیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا سمٹ کر اس خیر الوارثین کے دربار میں حاضر کر دی جائے گی۔ لوگوں خیال تو کرو تم دن رات اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو اور اپنے قدموں اپنی گور کی طرف جا رہے ہو، تمہارے پھل پک رہے ہیں، تمہاری امیدیں ختم ہو رہی ہیں، تمہاری عمریں پوری ہو رہی ہیں، تمہاری اجل نزدیک آ گئی ہے، تم زمین کے گڑھوں میں دفن کر دیے جاؤ گے، جہاں نہ کوئی بستر ہوگا نہ تکیہ، دوست احباب چھوٹ جائیں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اعمال سامنے آ جائیں گے، جو چھوڑ آئے وہ دوسروں کا ہو جائے گا، اور جو آگے بھیج چکے اسے سامنے پاؤ گے، نیکیوں کے محتاج ہوگے، بدیوں کی سزائیں بھگتو گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی باتیں سامنے آ جائیں، اس سے پہلے تم کو موت چکھ لے جائے، اس سے پہلے جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہا تھا کہ رونے کے غلبہ نے آواز بلند کر دی، منہ پر چادر کا کونا ڈال کر رونے لگے، اور حاضرین کی بھی آوازاری شروع ہو گئی۔ یہ بہت ہی ایموشنل خطبہ ہے عمر بن عبدالعزیز کا آخری خطبہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ آیہ نمبر 116 ہے فَتَعَالَى اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ اور اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے جو بادشاہ حقیقی ہے۔ لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب العرش الکریم عزت والے عرش کا رب۔ فتعال اللہ الملک الحق تو اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، بادشاہ حقیقی ہے، وہ مالک الملک ہے،
اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے تھرون کا مینشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کا مینشن ہوا ہے۔ وہی ہائیسٹ پوائنٹ ہے، وہی ایک کریم پوائنٹ ہے، کیونکہ عرش جو ہے وہ گلوریس ہے، میگنیفیسنٹ ہے۔ وہ عرش جو ہے اس عزت والے رب کا ہے، اور یہ اس کے شان کے لائق ہے کہ وہ عرش پہ موجود ہو، اپنے اس بلند و بالا اور عزت والے عرش پہ۔ اس رب کو یہ لائق نہیں کہ وہ بے مقصد چیزیں پیدا کرتا رہے۔ اس عرش والے عزت والے رب کی شان کو لائق نہیں کہ وہ بے مقصد چیزیں پیدا کرتا رہے۔ میری یا آپ کی زندگی میں کچھ ایسا چلتا رہے جو ہم سمجھیں کہ بے مقصد ہے۔ اگر کچھ برا ہے تو وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، کچھ اچھا ہے تو اس کا ہمیں بدلہ ملے گا۔ اور اگر ہم بے مقصدیت میں پڑے ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے۔ دس لائف از اے ٹیسٹ اینڈ وی ول بی آنسریبل اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری مومنٹ دیٹ واز گیون ٹو اس۔ May Allah subhanahu wa ta'ala help us to understand. آیہ نمبر 117 ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے، لا برہان له بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بلا شبہ اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فائنلی یہ مینشن کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر سیٹ کرتا ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بلا شبہ اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام تر اکاؤنٹ ہے اس کا، وہ کیا کرتا ہے، کس کس کو اللہ کے سوا پکارتا ہے۔ اور شرک کی باریکیاں بھی ہم جانتے ہیں، ضروری نہیں کہ بتوں کے آگے سر جھکائے جائیں۔ شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنا بیٹھیں، اس کے لیے جیتے رہیں، اس کو خوش رکھنا ہمارا زندگی کا مقصد ہو، اس سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے کم ڈریں، اور ہماری پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ کے سٹارٹ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ مومن کون؟ وہ خوش قسمت مومن جو سر تسلیم ہم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا جینا مرنا رکھتے ہیں، جن کا فوکل پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتا ہے۔ آیہ نمبر 118 ہے وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بلیسنگز مانگیں تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر توجہ کرے اور ہم فلاح پا جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بہت ضروری ہے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے ہم فلاح نہیں پا سکتے، دعائیں اور عاجزی ضروری ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دیجئے اور رحم فرمائیے، اور آپ سب سے اچھا رحم کرنے والے ہیں، سب رحم کرنے والوں میں سے اچھے رحم کرنے والے ہیں۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی رحم دل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ خوشی سے معاف کر کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ انسٹنٹ ریپلیسمنٹ، ایسا کوئی ڈیٹا یا ٹول یا ایسا کوئی رول دنیا میں متعارف کروایا گیا ہو جو فوراً سے ریپلیس ہو جائے، برائی کو اچھائی سے ریپلیس کر دے یا غلطیوں کو اچھائیوں میں بدل دے، ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ تو یہ ریپلیسمنٹ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ملتی ہے۔ ہم کتنے ہی کانشیس ہوں اور سوچیں کہ ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن پھر بھی ہم بہت سی ایسی خطائیں اور غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ مومن اپنے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوتا ہے، ہر وقت اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، ہیوملٹی شو کرتا ہے
اور رحم کی بھیک مانگتا رہتا ہے۔ دعا اور مغفرت ہماری روح کی کلینزنگ کے لیے ہوتی ہیں۔ دے پیوریفائی آور سول۔ اور رحم کا مطلب ہے گائیڈنس۔ یا اللہ ہمیں معاف کر کے گائیڈ کر دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے کیپیبلٹی دے دے۔ اینڈ گیو می ابیلٹی ٹو ڈو گڈ ان دا فیوچر۔ اللہ کے رحم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کو زندگی رہتے اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، زندگی رہتے، وقت رہتے گناہوں کا احساس ہونا، ان پہ نادم ہونا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ ہر اچھائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہر برائی ہمارے نفس یا شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بخش دے یا رب اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورہ کی آخری 4 آیات کی کیا فضیلت ہے۔ ابراہیم بن حارث کہتے ہیں، ہمیں رحمت عالم نے ایک لشکر میں بھیجا اور صبح و شام افحسبتم سے ترجعون تک پڑھنے کا حکم دیا۔ ہم برابر پڑھتے رہے، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور صحیح سالم بھی رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم کرے اور ہمیں مؤمنون میں شامل کر لے جن کا ذکر اس سورہ میں آیا ہے۔ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے، ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول کر لے، ہماری سختیوں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرمائے، ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ صبر دے، صبر کی توفیق دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ صابرون کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی اس آیہ پہ یقین کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ یا اللہ ہماری تکالیف ہم سے دور فرما، ہماری آزمائشوں پہ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے ماضی میں جو بھی غلطیاں ہوئیں ان سے درگزر فرما، ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا، اور یا اللہ قیامت والے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جو بغیر حساب کے تیری جنتوں کے مستحق ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔